آؤ میرے بھائیوں، تو ہم اپنوں کو بھی دیکھتے ہیں، غیروں کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر ان سے تلنا کرتے ہیں کہ غیروں نے کتنی ترقی پائی ہے دیش کی آزادی کے بعد میں۔ دیش جب غلام تھا تب غلام تھا، لیکن آج تو غلام نہیں ہے۔ ہر قوم نے ترقی پا لی، مگر اہل سنت والجماعت نے ترقی کیوں نہیں پائی؟ میں صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں ان قوم کے لیڈروں سے، سرپنچوں سے، جو اہل سنت والجماعت کا بیڑا اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، جو ہر سال عرس بازی کے نام پہ، محرم بازی کے نام پہ 18 ہزار کروڑ روپیہ کما لیتے ہیں۔ میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی تو نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ ارے پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ سن رہا ہوں کہ نشے من پہ بجلی گری ہے، یہ روایت کہیں معتبر تو نہیں؟ حضرات دیکھو، یہ روایت معتبر ہے، نشے من پہ بجلی گری ہے۔ ظالموں، تم نے مذہب اسلام کے گلشن کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تمہارے بچے جب 1 روپیہ اگر غلط جگہ اٹھا دیتے ہیں تو تمہارا دل پھٹ جاتا ہے، تمہارا سینہ چاک ہو جاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ 1 روپیہ یا 100 روپیہ یا 500 روپیہ شراب نوشی میں اٹھا دیا، عیاشی میں اٹھا دیے، جو آوازی میں اٹھا دیے، تو آج میرا بیٹا شراب نوشی کر رہا ہے، یا اس سے نیچے نشہ لے لیجیے، بیڑی پی رہا ہے تو کل کو شراب پیے گا، کل کو شراب پی رہا ہے تو پرسوں کو ڈرگس بھی لگائے گا، اور جب ڈرگس لگائے گا تو پرسوں اس خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آج اہل سنت والجماعت کی عوام 1 روپیہ نہیں، 2 روپیہ نہیں، 3 روپیہ نہیں، بلکہ 18 ہزار کروڑ روپیہ ہر سال محرم بازی کے نام پہ پانی میں بہا دیتی ہے، ردی کی بناتی ہے، کاغذ کی عمارتیں لمبے لمبے مینار بنا کر کے پانی میں بہا دیتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح میرے بھائیو، تم کتنے بڑے نادان ہو، تم کتنے بڑے مہا بے وقوف ہو۔ تو بے وقوف، ارے بنا پڑھا لکھا تو پاگل ہو نہیں، بلکہ جانور کی طرح ہوتا ہے، بنا شکشا کے منس پشو کے سمان ہوتا ہے۔ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں، اگر ایک گاؤں میں 10 لاکھ روپیہ پانی میں چلا گیا تو ایک تحصیل میں 6,000 کروڑ نہیں بلکہ 10,000 کروڑ روپیہ بربادی میں چلا جائے گا۔ آج بر صغیر میں 18 ہزار کروڑ روپیہ بربادی میں چلے جاتا ہے۔ اگر یہی پیسہ میرے بھائی مسافر خانے میں بن جاتے، شفا خانے بن جاتے میرے بھائی، تو آج یہ قوم جو آج عاشورہ کا دن ہے، آج رحمتوں بھرا دن ہے، آج اس میں عیاشی نہیں کرتی، جوا نہیں کھیلتے، یہ عیاشی نہیں کرتے، رنڈی کھانے منت کھانے نہیں بناتے میرے بھائیوں۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ جہالت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج قوم کو یہ طعنے ملتے ہیں، آج ائمہ کرام کو جو گالیاں ملتی ہیں، یہ گالیاں نہیں ملتی۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں ہزاروں نہیں لاکھوں برائیاں پیدا ہو گئیں۔ آج وہابی آگے نکل گئے، دیوبندی آگے نکل گئے، شیعہ آگے نکل گئے، رافضی آگے نکل گئے، سکھ آگے نکل گئے، سب آگے نکل گئے، مگر اہل سنت والجماعت 70 سال پہلے جہاں پر تھے آج بھی وہیں پر موجود ہیں۔ 70 سال پہلے بھی ہندوستان کی جو مقابر تھے، جو کام 70 سال پہلے ہوا تھا، وہی کام آج بھی موجود ہے، جبکہ انہی بزرگان دین کے نام پہ میرے بھائیوں ہر سال کئی ہزار کروڑ روپیہ کما لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہندوستان سے اہل سنت کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو۔ تو میرے بھائیوں، تم برباد ہو گئے، تم ہلاک ہو گئے۔ ارے بتاؤ تو صحیح، آج اہل سنت والجماعت کے کتنے برباد ہو چکے ہیں، کتنے ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے خوب اچھی طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ دیکھو، میں نے آپ کو جو بہو سنکھیک میں ہے ان کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔
اور جو الپ سنکھے ہیں سکھ دھرم ہے، میں نے اس کی بھی سارے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے، اور اہل سنت والجماعت کے بھی حالات میں آپ کے سامنے بار بار رکھ رہا ہوں، اور میں آپ کے سامنے سکھوں کے حالات رکھ رہا ہوں۔ دیکھو، آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر ایک سکھ دھرم گرو گرمیت سنگھ جو کہتا تھا میں سیکولر ہوں، تمام دھرموں کا میں دل سے سواگت کرتا ہوں، اسی لیے میں رام بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ وہ رام رحیم، وہ پاپی جس کا پاپوں کا گھڑا بھر چکا تھا، وہ گھڑا پھٹ گیا۔ جانتے ہو وہ کتنی سماج سیوا کرتا تھا؟ اس کے پاپوں کو ایک طرف رکھا جائے اور پھر دوسری طرف اس کی سماج سیوا کو رکھا جائے میرے بھائیوں، تو وہ پاپی تھا، مگر اس کے سارے کارنامے پاپی نہیں ہو سکتے۔ کورٹ نے اس کو کالا کوٹری کی سزا سنا دی ہے، مانتے ہیں میرے بھائیوں، اس کے بہت سارے چہرے تھے، ایک طرف وہ عیاشی کرتا تھا، جوا بازی کرتا تھا، مگر وہ جوا بازی، شراب نوشی، عیاشی سب کرتا تھا، وہ پاپی تھا، وہ راشٹر گروہی تھا، راشٹر بات میں کام نہیں کرتا تھا، راشٹر کے ہت میں کام نہیں کرتا تھا، دیش ہت میں کوئی کام نہیں کرتا تھا، عیاشی کرتا تھا، جوا بازی کرتا تھا، ہر رات کالج کی لڑکیاں وہ مگاتا تھا، سارے پاپ تھے۔ مگر بتاؤ تو صحیح وہ کتنی سماج سیوا کرتا تھا، وہ بھی آپ دیکھ لو میرے بھائیوں، وہ سماج سیوک بھی تھا۔ جانتے ہو اس نے کتنے ابھیان چلائے تھے؟ سوستھ ابھیان، جب ہندوستان کی جو کیندری حکومت ہے، جب اس نے ایک ابھیان چلایا تھا سوستھ ابھیان، اگرچہ وہ سب ایک نمبر کا فراڈ تھا، جتنی گندگی، جتنا پردوشن 5 سالوں میں پھیلا ہے میرے بھائیوں، اتنا پردوشن تو میرے بھائیوں 70 سالوں میں نہیں پھیلا، 200 سالوں میں نہیں پھیلا۔ آج ہندو مسلمان کو دیکھ کر کے جلتا ہے میرے بھائیوں، ایک ٹوپی لگانے والا ایک چوٹی والے سے جلنے لگتا ہے۔ یہ نفرت کی آندھی، نفرت کے طوفان جو 6 سالوں میں چلے ہیں میرے بھائیوں، یہ 300 سالوں میں نہیں چل پائے۔ تو وہ سوستھ ابھیان جو گاندھی جی کا چشمہ چرا کر کے گاندھی جی کہتے ہیں ہمارے 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 ہمارے، مگر گاندھی جی کو مارنے والے جو تھے وہ انہی گاندھی جی کو اپنا لیا، جس نے گاندھی جی کو مارا۔ جس طریقے سے آج دیکھ لیجیے ہمارے امام حسین کو شہید کرنے والے یہی شیعہ کپڑے پہننے والے یہی شیعہ ہیں، سیاہ کپڑے پہننے والے یہی شیعہ ہیں میرے بھائیوں۔ جس طریقے سے آج ہمارے ہندوستان کا پرائم منسٹر سب سے پہلے گاندھی جی کو نمن کرتا ہے، پھر چپکے سے جا کر کے گوڈسے بھی کو بھی نمن کر دیتا ہے، کیونکہ یہ گوڈسے کی اولادیں ہیں، یہ ساورکر کی اولادیں ہیں۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گرمیت سنگھ نے وہ اس کے پاپوں کا چکا تھا، لیکن دنیا کے سامنے وہ کیا دکھاتا تھا؟ دنیا کے سامنے یہ دکھاتا کہ اے دنیا والوں دیکھو میں سماج سیوک ہوں۔ اس نے سماج کے ابھیان چلائے تھے، اس نے ممبئی کے اندر صفائی ابھیان چلایا تھا، جس میں ممبئی کے بڑے بڑے ابھینیتا بھی شامل ہوئے تھے۔ 5,000 کاریہ اس کے صفائی ابھیان میں جٹے ہوئے تھے۔ اس نے میرے بھائی جے پور میں صفائی ابھیان چلایا تھا۔ جس طریقے سے ہمارے اہل سنت والجماعت میں یہ اتار کی کٹ پتلیاں انڈ بھکت یہ بھی مسواک ابھیان چلاتی ہیں، مسواک ابھیان۔ اسی طریقے سے اس نے صفائی ابھیان چلایا تھا۔ صفائی ابھیان یہ دعوت اسلامی والے یہ چلاتے ہیں، مسواک ابھیان، رومال ابھیان، صافہ ابھیان ہے کہ اب مارکیٹ میں ایک نئی مسواک آئی ہے۔ اب تک مسواک اللہ کے رسول جو کرتے تھے وہ جیب میں رکھتے تھے، لیکن اب جیب میں نہیں رکھنا ہے بلکہ جیب کے باہر رکھنا ہے۔ تمہیں ایک نیا طریقہ تمہیں دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جس طریقے سے صافہ باندھا تھا اب اس طریقے سے نہیں، بلکہ عطار صاحب جس طریقے سے صافہ باندھتے ہیں اس طریقے سے تمہیں باندھنا ہے۔ عطار صاحب نے اب سفید چادر کی، کتھئی چادر کی جگہ سفید چادر اوڑھنا شروع کر دیا ہے، اب تمہیں وہ اوڑھنا ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح میرے بھائیوں ایک ابھینیتری سے زیادہ کپڑے بدلنے والا، 1 بلین سے زیادہ روپ بدلنے والا میرے بھائیوں، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں امیر اہل سنت ہوں۔
ارے وہ امیر اہل سنت نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ تو کہنے گرمیت سی نے صفائی ابھیان چلایا تھا، 5 کروڑ سے زیادہ اس کے اڑ بھکت تھے میرے بھائیوں۔ اس نے ایک الیکشن نہیں جتوایا، اس نے ہریانہ کا الیکشن جتوایا تھا، کھٹر کو اسی نے جتوایا تھا میرے بھائیوں۔ لیکن کھٹر نے اس کے پیٹ میں چھرا گھوس دیا، کیونکہ یہ بھگوا آتنکواد اپنے باپ کے ساتھ میں وفا نہیں تو تمہارے ساتھ میں وفا کیا کر سکتا ہے میرے بھائیوں۔ جو انسان اپنی پارٹی والوں میں، ارے ہندوستانیوں تم یہ بھگوا آتنکواد سے تم وفا کی امید لگائے بیٹھے ہو، وہ بھگوا آتنکواد جس نے اپنی پارٹی کے گداور نیتا توغلیا کو نہیں بخشا، ارے تیواری کو نہیں بخشا، ایڈوانی کو نہیں بخشا، بڑے بڑے گداور نیتا کو نہیں بخشا، تو وہ تم اس پارٹی سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ ارے جس میں وفا نام کی چیز نہیں، کیا وہ دیش کے ساتھ میں وہ پارٹی وفا کر سکتی ہے؟ جس پارٹی نے اپنے گداور نیتاؤں کے ساتھ وفا نہیں کی، ایڈوانی کے ساتھ میں وفا نہیں ملی، توغلیا کو وفا نہیں ملی، تیواری کو وفا نہیں ملی، ہندوستان کے بڑے بڑے آشرم میں بیٹھنے والے آسرام کو وفا نہیں ملی، گرمیت کو وفا نہیں ملی میرے بھائیوں، تو تمہیں کیا وفا ملے گی؟ ارے تم وفا نہیں چاہیے، تمہیں تو پیسہ چاہیے۔ تو گرمیت سی نے میرے بھائیوں بتاؤ وہ عیاش ضرور تھا، مگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، اس کے 5 کروڑ سے زیادہ انڈ بھکت تھے۔ اس نے کھٹر کو جتوایا تھا میرے بھائیوں، اس نے بال ٹھاکرے کو جتوایا تھا۔ اب میرے بھائیوں اس نے سب جتنے بھی دھارمک استل تھے وہ سب کا سواگت کرتا تھا۔ اکالی دل سیاسی پارٹی میرے بھائیوں اس میں بھی وہ حصہ لیتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ عیاشی کرتا تھا مگر پھر بھی وہ دیش ہت میں کچھ نہ کچھ تو کام کرتا تھا۔ مگر یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے پیرزادے بتاؤ کتنے ابھیان چلاتے ہیں، سورن مندر میں 70,000 لوگوں کو کھانا مفت کھلایا جاتا ہے۔ بتاؤ ہمارے ہندوستان میں کون سی ایسی خانقاہ ہے جس میں ایک آدمی کو بھی کھانا مفت مل جاتا ہو؟ بلکہ جہاں آپ کو مزار کے علاوہ، مقبرے کے علاوہ جہاں پر آپ کو 5 روپیہ کی روٹی ملے گی، وہیں پر آپ کو مزار پہ، مقبرے پہ وہی 25 روپے کی ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ جس طریقے سے سیاچین میں جب ہمارے جوان رہتے ہیں تو ہماری سیاچین میں یعنی ابر ہندوستان میں اگر اتر پردیش سے روٹی بنتی ہے اور وہ سیاچین جاتی ہے تو پہنچتے پہنچتے 2 روپے کی روٹی وہ 2 لاکھ کی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی زائرین اپنے گھر سے چلتا ہے تو اب اس کی روٹی 2 روپے کی وہ 10 روپے کی ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ بتاؤ تو صحیح، چلو سیاچین میں جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانا پہنچنا ہے، ضروری ہے، وہ دیش ہت میں ہو رہا ہے۔ مگر بتاؤ تو صحیح، یہ گدی نشی، یہ عورت نشی، یہ لڑکی نشی، یہ دین کو لوٹنے والے، دین کو برباد کرنے والے یہ بیٹھے ہیں۔ یہ کون سے دیش ہت میں، راشٹر ہت میں یہ کام ہو رہا ہے؟ کون سا دین کا کام ایسا کر دیا میرے بھائی انہوں نے؟ بتاؤ تو صحیح، کتنا لوٹتے ہیں، کتنا لوٹتے ہیں۔ لوٹو 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 میرے بھائیوں۔ میں نے پھر وہی شعر پڑھتا ہوں، اور پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ حضرات دیکھیے آج سکھ دھرم کے لوگ کتنا آگے بڑھ گئے، آج اسرائیل کتنا آگے بڑھ گیا، آج دلت کتنا آگے بڑھ گئے۔ دلتوں کی 1 پارٹیاں نہیں 2 پارٹیاں ہیں، آپ دلتوں پہ حملہ نہیں کر سکتے، فوراً آ جائے گا دلتوں کی کاشی رام والی پارٹی، فوراً ٹپک پڑے گی، اس کے کاریہ کرتا آ جائیں گے میرے بھائیوں۔ آپ یادووں پہ حملہ نہیں کر سکتا کوئی،
یادووں کے رہنما فوراً آ جائیں گے۔ ان کی ایک پارٹیاں نہیں، دو پارٹیاں، تین پارٹیاں موجود ہیں۔ مگر میرے بھائی اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی یوبتا، کوئی بھی مولوی، چاہے اس کی جیب سے کاٹی جائے یا اس کا پیٹ کاٹا جائے، تو اس کو بچانے والا کوئی بھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ تم کیڑے مکوڑوں سے زیادہ بدتر ہو گئے، جو جب چاہتا ہے، جس جگہ چاہتا ہے، تم کو کاٹ دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ کیا بولو گے؟ تمہارے جملوں میں کوئی اثر نہیں، تمہارے حملوں میں کوئی اثر نہیں، تمہاری باتوں میں کوئی اثر نہیں۔ لڑو، مرو، کٹو۔ تو سکھ کتنے، دھرم کے لوگ کتنے آگے گئے، دلت کتنے آگے پہنچ گئے۔ وہ دلت جن کو پانی پینے تک کا ہمارے ساتھ میں بیٹھنے کا ادھیکار نہیں تھا، برہمنوں کے ساتھ میں کھڑے ہونے تک کا، ان کی طرف دیکھنے تک کا جن کو ادھیکار نہیں تک، ان کی طرف آنکھ اٹھانے کا، ان کی بہو بیٹی کی طرف آنکھ اٹھانے تک کا ادھیکار نہیں تھا۔ اگر کوئی آنکھ اٹھا دیتا تھا اس کی آنکھ کاٹ دی جاتی تھی، ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا تھا اس کی زبان، جیب کاٹ دی جاتی تھی، اگر ان کی طرف کوئی پیر چلتا تھا اس پیر کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ اتنا بھید بھاؤ کی آندیاں ہندوستان میں چلتی تھیں۔ وہ دلت آگے بڑھ گئے، ہریجن آگے بڑھ گئے۔ آج تم ان کو ہریجن نہیں کہہ سکتے ہو میرے بھائیو۔ لیکن آج ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی اہل سنت والجماعت کی یوبا یوبتی ہیں، آپ ان کی جیب کاٹو، ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، گردنیں کاٹو، کوئی ایک آواز اٹھانے والا بھی ہندوستان میں موجود نہیں۔ جتنے بھی قائد اعظم ہیں یہ سب فائدے اعظم ہیں، اپنا فائدہ کرنے والے فائدے اعظم۔ میرے بھائیوں، میں اسی لیے پوچھتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، مجھے بھگوا آتنکواد سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ آپ کہیں گے بھگوا آتنکواد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو بھگوا آتنکواد ہے۔ وہ ٹھاکری پکڑی گئی تھی، سادھوی کا کام یہ ہوتا ہے وہ دنیا سے دور رہے، لیکن وہ تو بم لاسٹ کرنے پہنچ گئی۔ آندھر پردیش میں بم لاسٹ کر دیا اس سادھوی نے، ٹھاکری نے، لیکن آج اس کو کلین چٹ مل گئی۔ بتاؤ تجھے کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں سادھوی ٹھاکر کو۔ آج دیکھو ایک سادھو سنت، پہلے تو وہ گمراہ کرتا تھا کہاں والوں کو، تو وہ گورکھپور میں کہتا تھا، بڑی بڑی باتیں مارتا تھا گورکھپور میں۔ آج گورکھپور کا حالت یہ ہے کہ وہاں پر ایک بیٹی کے ساتھ میں ایک نہیں، دو نہیں، پانچ پاپی اس کے ساتھ میں پاپ کرتے ہیں، پانچ یوبا اس کے ساتھ میں گینگ ریپ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی عزت کو بچانے والا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہندو سلامت نہیں، مسلم سلامت نہیں، اپنے سلامت نہیں، غیر سلامت نہیں میرے بھائیوں۔ وہ بھگوا آتنکواد جس میں اس کے خود کے نیتا، گداور نیتا، لیڈر سلامت نہیں، توغڑیا سلامت نہیں، تیواری سلامت نہیں میرے بھائیوں، تو بتاؤ تم سلامت کیسے ہو سکتے ہو؟ جس ہندوستان میں جس بھگوا کی جو کرانتی کاری چل رہی ہے میرے بھائیوں، یہ دیش ہت میں نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں۔ تو میں ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ آج اگر یہی جو عرس بازی کے نام پہ، محرم بازی کے نام پہ، 12ویں شریف کے نام پہ جو ہر سال ایک دو لاکھ ارب روپیہ جو مکیش امبانی کے پاس، انل امبانی کے پاس میں نہیں ہے اتنا پیسہ، اتنا روپیہ تم پانی میں بہا دیتے ہو محرم بازی کے نام پہ، چیلم بازی کے نام پہ، عرس بازی کے نام پہ۔ بتاؤ تو صحیح، اگر یہی پیسے سے اگر بڑے بڑے مسافر خانے کھلے ہوئے ہوتے، اگر بڑے بڑے لنگر کھانے کھلے ہوئے ہوتے تو لاک ڈاؤن میں ہمیں بھوکا نہیں مرنا پڑتا، لاک ڈاؤن میں ہمیں حکومت کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا ہوتا میرے بھائیوں۔ اگر ہمارے یہی 17 ہزار کروڑ کے اگر ہمارے ہاسپٹل ہوتے تو ہمیں کرونا جیسی مہاماری میں کسی غیروں کے سامنے سر جھکانا نہیں پڑتا ہوتا۔ آج ہم اگر ہمارے پاس میں علم ہوتا، علم کا ہتھیار ہوتا، تو ہمارے پاس میں آج میڈیا ہوتا میرے بھائی، آج ہمارے IPS آفیسر ہمارے ہوتے، آج نیائے پنچایت میں ہمارے ہوتے،
آج سرووچ نیالے ہماری ہوتی، اچ نیالے ہماری ہوتی، اچتم نیالے ہماری ہوتی، یہ ہمارے سب کچھ ہمارا ہوتا۔ جس طریقے سے شیعہ دیکھ لیجئے، آج پارلیمنٹ میں بیٹھا شیعہ ہے، آج اسمبلی میں بیٹھا ہوا شیعہ ہے، ہر طرف شیعہ موجود ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یووا یوتی کہیں موجود نہیں ہے۔ کیوں کہ اس میں 5% لوگ پڑھے لکھے ہیں، انہیں صرف اتنا رکھا جاتا ہے کہ تم ہم کو چندہ دیے جاؤ محرم بازی کے نام پہ، چہلم بازی کے نام پہ، عرس کے نام پہ، اور ہم تم کو جنت دیے جائیں گے۔ تم جتنی بھی زکوٰۃ ہے وہ ہم کو دیے جاؤ، جتنے بھی تم پیسہ کمائے جاؤ وہ ہم کو دیے جاؤ، مزارات پہ خرچ کیے جاؤ۔ ہم ایک دیش میں نہیں بلکہ 200 دیشوں میں اپنی پراپرٹی بنا لیں گے۔ یہ کر رہے ہیں ہمارے اہل سنت کے والجماعت کے قائد اعظم۔ آپ کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہو؟ آپ ہندوستان میں کوئی ایسا پیر دکھا دو جس کی 1 نہیں 2 نہیں 3 ہزار 4 ہزار جس کی یونیورسٹیاں موجود ہیں، بنی مزاروں کے نام پر ہیں، مگر چل مزاروں کے نام پہ نہیں بلکہ چل ان کے گدی نشین کے نام پہ چل رہی ہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ میرے بھائیو، آج وہ سعودی عربیہ کہ جہاں پر ایک دن لوگ اپنے آستھا کے مطابق وہاں پر زمین کو چومتے تھے، زمین کی خاک کو اپنے سر پہ رکھتے تھے، وہاں کی مٹی کو اپنے آنکھوں پہ رکھتے تھے، وہاں پلکوں پہ رکھتے تھے اپنے۔ اے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، ارے سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ میرے بھائیو، وہ خانہ کعبہ جہاں جنید بغدادی جیسے، بایزید جیسے، ذوالنور مصری جیسے، جہاں پر بڑے بڑے ولی وہاں پر پھونک پھونک کر کے اپنے قدم کو رکھتے تھے، آج وہ مقام، وہ جگہ جہاں امام مالک اپنے کانٹوں کو بھی اپنے پلکوں پہ رکھتے تھے، وہ زمین کو آج عیاش گاہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج وہ سلمان بن عبدالعزیز کی اولادیں وہاں پر رنڈی کھانا کھول رہی ہیں، عیاش کھانا کھول رہی ہیں، شراب کھانا کھول رہی ہیں۔ بتاؤ، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھیں، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ وہ مخدوم سمنا کا مقبرہ، جہاں پر جب مخدوم سمنا آئے تھے اپنے پورے لشکر کو لے کر کے، جب پیر جی کے حکم سے آئے تھے، تو وہ ایک دن تو وہ تھا کہ جہاں پر اللہ اللہ کی صدائیں گونجتی تھی 24 گھنٹہ، آج وہاں پر آہ آہ کی صدائیں، زنا کی آواز کی صدائیں گونجتی ہیں۔ کیا حالت بنا کے رکھتی ہے میرے بھائیوں، کیا حالت بنا کے رکھتی ہے مخدوم سمنا کے مزار کی۔ ارے کہتے ہیں جنت سے آئی یہ کچوچا کی زمیں ہے، خوشبو میں نہائی یہ کچوچا کی زمیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج وہاں کی زمین آپ دیکھ لو، وہ جنت سے نہیں بلکہ مرگھٹ سے آئی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا لگتا ہے مزارات پہ دیکھ کر کے کہ ہم کسی اللہ کے ولی کے دربار میں نہیں بلکہ ہم کسی شمشان گھاٹ پہ آ گئے ہیں۔ شمشان گھاٹ اچھے لگتے ہوں گے میرے بھائیوں، ہر طرف بدبو، ہر طرف میرے بھائیوں نجاست، ہر طرف کہتے ہیں خوشبو میں نہائی، خوشبو میں نہیں بدبو میں نہائی یہ کچوچا کی زمیں ہے، مرگھٹ سے آئی یہ کچوچا کی زمیں ہے۔ ایک شاعر ہے وہیں پر اعظم گڑھ کا، وہ کہتا ہے فردوس سے آئی یہ کچوچا کی زمیں ہے۔ آج کچوچا کی زمین آپ دیکھ لیجئے، وہاں فردوس سے نہیں بلکہ نحوست میں سمائی یہ کچوچا کی زمین ہے۔ میرے بھائیوں، کیا نہیں ہو رہا ہے مزارات پہ؟ شراب پی جاتی ہے، پیشاب کی جاتی ہے مزارات پہ۔ بتاؤ کس
میرے بھائیوں آنکھوں سے میں اس ظلم و ستم کو دیکھوں اپنے بزرگان دین پہ جو ہو رہا ہے؟ کس آنکھ سے دیکھوں میرے بھائیوں؟ مجھے وہ آنکھ دے دو، مجھ کو وہ نظر دے دو۔ میں نہیں دیکھ سکتا میرے بھائیوں، میں اپنی آنکھوں کو اندھا کرنا گوارا کر لوں گا، مگر اپنے بزرگان دین پہ جن کی حفاظت کا ذمہ میں نے اٹھایا ہے میرے بھائیوں، جن کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا ذمہ میں نے اپنے اوپر لیا ہے میرے بھائیوں، میں نہیں دیکھ سکتا میرے بھائیوں۔ میری آنکھوں کو پھوڑ دو، میرے ہاتھوں کو کاٹ دو، میری ہستی کو برباد کر دو، مگر میں اپنے بزرگان دین کے نام پہ، عرس بازی کے نام پہ، محرم بازی کے نام پہ چہلم بازی کو نہیں دیکھ سکتا میرے بھائیوں۔ مجھے وہ نظر دے دو، مجھے وہ فکر دے دو کہ محرم بازی کے نام پہ 1,000 کروڑ 2,000 کروڑ 17,000 کروڑ روپے تم کما لیتے ہو، وہ فکر مجھ کو دے دو۔ اگر فکر نہیں دے سکتے، وہ سوچ نہیں دے سکتے، تو پھر تمہاری وہ سوچ سلامت نہیں رہ سکتی میرے بھائیوں۔ تم یہ کہتے ہو کہ فردوس میں نہائی یہ کچوچا کی زمین ہے، جنت سے یہ آئی یہ کچوچا کی زمین ہے۔ نہیں، ایک اندھے کو لے آؤ اور اس سے پوچھو، بتا یہ فردوس سے آئی ہے یہ مرگھٹ سے آئی ہے؟ بول میرے بھائیوں، ہر طرف عطر نہیں بہتا ہے، ہر طرف نجاست بہتی ہے، بدبو بہتی ہے، پیشاب کی جاتی ہے بزرگان دین کے مزارات پہ میرے بھائیوں۔ یہ انہوں نے حال بنا رکھا ہے بزرگان دین کا۔ تو ادھر ادھر کی نہ تو بات کر، یہ بتا کہ